الرحمن الرحیم۔ تو کہہ رہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس طرح قوم کی ضمیریں سورۃ قصص کے اندر بھی، رکوع نمبر 4 کے اندر بھی یہ اس طرح قوم کی ضمیر سے خطاب کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو، ہو سکتے کوئی انگارہ لے کے آؤں یا رستہ پوچھ کے آؤں، سورۃ قصص میں۔ تو اصل یہ مذکر کی ضمیروں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے آل کے اوپر، تو یہاں بھی آل سے مراد آل بیت مراد ہیں، نہ کہ 5 تن پاک۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو پڑھا گیا تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے آیات، والحکمت، اور حکمت یعنی سنت۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، لطیف خبیرہ، بریک بین خبریں رکھنے والا۔ ان المسلمین، یہ خطاب ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کو۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں مصیبت اور اطاعت کے اوپر، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، المتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، چاہے نوافل ہو یا فرضی، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنے ستروں کی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، زیادہ یاد کرنے والے اللہ کو مرد، والذاکرات، اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیمہ، تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیمہ۔ ما کان لمؤمن، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور کسی نامومنہ عورتوں کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، امراً کسی کام کا، دین یا دنیا کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ ہو ان کے لیے اختیار، من امرہم، ان کے کام میں، ومن یعص اللہ، جو کہ نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسول، اور اس کے رسول کی، فقد ضل، یہ ثمرہ ہے مخالفت کا، ضلالا مبینہ، تاکہ وہ کھلی گمراہی میں چلے جائے گا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس کا شان نزول وہی ہے جب اللہ کے رسول نے حضرت زینب کا رشتہ مانگا تھا حضرت زید کے لیے، تو حضرت زینب بھی اور اس کے بھائی عبداللہ بن جیش بھی، وہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو غلام ہے، ہم اس کو کیسے رشتہ دے دیں اپنا۔ تو اس وقت اللہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ خبردار، جب میرا رسول کسی کام کے بارے میں حکم کر دے یا اللہ، تو اس کے بندے کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پابند رہیں گے۔ ہاں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب تو کہہ رہا تھا، یہ خطاب ہے وَإِذْ تَقُولُ، اور زجر بھی للنبی علیہ السلام کے لیے، وَإِذْ تَقُولُ، اور تو کہہ رہا تھا، یہ جو زجر ہے نبی علیہ السلام کے لیے بطور فرمائش اور مشورے کے ہے۔ جب تو کہہ رہا تھا للذی، اس شخص کے لیے، انعم اللہ علیہ، انعام کیا اللہ نے اس کے اوپر، یعنی دین اسلام والا اور آزادی والا، وانعمت علیہم، آپ نے بھی ان پر انعام کیا، یعنی آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور نکاح بھی کرایا، یہ آپ کا انعام ہے۔ وامسک علیک، تو روکے رکھ اپنے اوپر، زوجہ کا، اپنی بیوی کو، حضرت زینب کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور چھپا رہا تھا اپنے دل میں، ما، اس چیز کو، اللہ مبدی ہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشی الناس، اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے، واللہ احق، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشا، کہ تو اللہ سے ڈرتا۔ فلما قضا زیدن، جب فیصلہ کیا زید نے، مینا، اس سے، وطرن، چھوڑنے کا، طلاق دینے کا، تو زوجنا کا، ہم نے نکاح کرا دیا اس کا، لقائلہ،
تجھ سے تاکہ نہ ہو المومنین مومنوں پر حرج ان کو حرج فی ازواجات یاہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں شادی کرنے کی اذا قضاؤ منہن واترا جب وہ پورا کر لیں مدتوں کو۔ اب یہاں سے آئے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید آ گئے، کہتے یا رسول اللہ میری نہیں بن رہی اس کے زینب کے ساتھ، لہذا میں چھوڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عام سیکھ روک کے رکھ، یار صبر کر صبر کر آپ روک کے رکھیں۔ وزوجہ کا واتق اللہ، اور اپنی بیوی کے بارے میں اللہ سے ڈر، طلاق نہ دے، روک رکھ۔ کئی دن تو ایسے کرتے رہے، پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ آگے ہے نا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ کا، تو میرا پیغمبر اپنے دل میں چھپا رہا تھا ماں اس چیز کو اللہ مبدی ہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے دل میں کیا چیز چھپا رہے تھے؟ حضرت زید کو کہتے تھے کہ رو کے رکھ، اور اپنے دل میں تو چھپا رہا تھا اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو لوگوں سے ڈرتا تھا اس لیے چھپا رہا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا تو اس سے ڈر رہا۔ یہ نبی علیہ السلام کیا چیز اپنے دل میں چھپا رہے تھے؟ بعد نے کہا ہے یہ کہ اللہ کے رسول حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود نکاح کرنا چاہتے تھے، بعد نے تو اتنے تک عصمت پیغمبر کے اوپر حملہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیغمبر کے اوپر تہمت ہے، یہ ہم قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ مقصود بیان کریے، بہت کافی اور باتیں ہیں کہ دل میں جو چھپا رہے تھے وہ یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول پہلے حضرت زینب کا رشتہ مانگنے گئے تو پہلے انہوں نے کہا یہ تو غلام ہے، ہم اس کو کیسے دیں؟ پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ میرا رسول جس بارے میں فیصلہ کر دے، دنیا کا ہو یا دین کا، اس کی مخالفت کرنے کی اجازت ہے۔ رشتہ مل گیا، پھر شادی ہو گئی۔ اب حضرت زینب کو اگر ہو جائے طلاق، تو اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بڑا ارمان چل لگے گا، کیونکہ عورت جتنی بھی پاک صاف ہو، قصور خاوند کا ہو، لیکن غلطی پھر بھی عورت کی تسلیم کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے دل میں یہ بات رہے گی اگر میں خود نکاح کروں، اس کے دل کی تو یہ جو اس کو دل میں ارمان لگے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ اس بات کو چھپا رہے تھے کہ پہلے تو اتنا درد لگے گا حضرت زینب کو، یہ کیا گزرے گی۔ دوسری بات ہے اگر میں شادی کروں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو چھپا رہے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے تو یہ زہر کرانی تھی، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ آپ کا حق بنتا اللہ سے ڈرتا، لہٰذا حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کی نکاح کرا دی، اور اس لیے نکاح کرایا ہے تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا، حرج ان کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کی ان سے شادی کرا لی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم پورا ہونا تھا، لہذا آج رسم ٹوٹ گئی۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی کے اوپر، من حرج کوئی حرج، فی ما اس چیز میں فرض اللہ لہو جو اللہ نے فرض کیا اس کے لیے۔ نبی تو چلتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اب نبی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جو حکم اللہ نے کر دیا ہے نبی نے تو وہ کرنا ہی ہے۔ سنت اللہ کا طریقہ فی الذین، ان لوگوں میں خلاؤ جو گزر چکے ہیں من قبل، اس سے پہلے یہی طریقہ گزرتا آ رہا ہے کہ اللہ رسمیں سے توڑواتا رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا، اور ہے اللہ کا حکم اندازہ لگایا ہوا، مقدورہ مقررہ کیا ہوا۔ الذین یبلغون رسالات، وہ لوگ جو جنہوں نے پہنچایا اللہ کے پیغام کو، ویخشون، اور ڈرتے تھے وہ اللہ سے، ولا یخشون احدا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے الا اللہ، مگر صرف اللہ کے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں وہ اللہ سے ہی خوف کرتے تھے، اور کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے خوف نہیں کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، صرف اللہ کے۔ کیوں؟ کفا باللہ حسیبا، کافی ہے اللہ ان کا نگہبان۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، باقی جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے کہا میرا محمد تو کسی کا باپ ہے نہیں مردوں میں سے، اللہ اطفال نہیں بولا، کیونکہ بیٹے تو تھے نبی علیہ السلام کے، ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ابراہیم 16-17 کا تھا، وفات پا گیا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا تم مردوں کا
میرا پیغمبر باپ کسی کا نہیں ہے، لہذا حضرت زید کا باپ نہیں ہے۔ یہ تو تب اعتراض کرتے جب باپ ہوتا تو۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا آدم کسی ایک کا باپ من رجالکم، تم مردوں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین بھی پڑھ سکتے ہو، خاتم النبیین بھی ہو سکتا ہے، خاتم النبیین، تینوں قراتیں ہیں۔ تینوں کا معنی ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت کے نزدیک، لیکن وہ پہلے نبی بن کے آ چکے ہیں، وہ پہلے نبی بن کے آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ نبیوں کی مہر ہیں، بس اب نبوت والا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، آپ ہی نبیوں کی مہر ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، تو کیوں مہر بھی ہیں؟ کیونکہ خاتم آلے کو کہتے ہیں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا، آپ ہی تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اور ہے اللہ چیز کا جاننے والا۔ تو یہ آیت ختم نبوت کے اوپر قطعی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اب جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو کہے گا کہ یہ نبی ہے، نیا مانے گا مرزا قادیانی کو یا کسی اور کو، نبی علیہ السلام 30 دجال آئیں گے جو نبوت کے دعوے کرتے پھریں گے، تو یہ بھی مرزا بھی ان میں 30 دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اب جو اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد اور نبی آ گیا نیا، تو یہ بندہ قرآن کی نص سے قطعی، یہ تو واضح لفظوں میں ہے، باقی بھی آیات سے بے شمار سے ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، تو بے شمار آیات کا منکر ہو کے اسلام سے خارج ہو جائے گا، قرآن نصوص سے قطعیہ کا منکر ہو کے یہ بندہ اسلام سے خارج ہوگا، کافر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایماندارو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کیا کرو، وسبحوا بکرۃ وصیلا، صبح و شام یاد کیا کرو۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، وہی خود بھی رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیخرجکم، تا برکت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ نکالے تم کو من الظلمات، شرک اور کفر، جال کی بیماریوں سے، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، یعنی ایمان کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، ہے اللہ مومنوں کے ساتھ رحیمہ، بڑا ہی مہربان۔ تحیتہم، اور ان کا جو تحفہ ہوگا، یوم یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملیں گے، سلام، سلام ہوگا، سلامی تحفہ ہوگا ان کا۔ وأعد لهم اجرا کریما، تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے اللہ نے اجر بہت بڑا۔ یا ایھا النبی، خطاب نبی علیہ السلام کو، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا تجھ کو، شاہداً، حق بتانے والا، و مبشراً، جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دینے والا، و نذیرا، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ، تمام لوگوں کو بلانے والا اللہ کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چراغ روشن۔ وبشر المؤمنین، آپ خوشخبری دے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم، بے شک واسطے ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، فضل ہے بہت بڑا۔ وَلَا تُؤْتِ الْكَافِرِينَ، اور نہ آپ کہا مانے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، چھوڑ دے آپ ان کی کولی اذیتوں کو بھی، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّہ، ہاں اگر فعلی اذیت کا بھی خطرہ ہو تو بھروسہ رکھے اللہ کے اوپر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ نگہبان، اللہ آپ تیری حفاظت کرے گا۔ تو جس کی ضمانت، حفاظت کی خود اللہ اٹھا رہا ہے، تو اللہ کیوں نہیں ضمانت اٹھائے گا؟ پھر بھی شیطانی اثرات پیغمبر کے اوپر چڑھ گئے، اللہ کفیل بھی بن گیا، پھر بھی شیطانی اثرات چڑھ جائیں تو پھر کیا پلے رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ہے مومنین کے لیے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دو من قبل، پہلے اسے کہ ان تمسوہن، تم ان کو مس کرو۔ اگر کسی عورت سے تم نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد تمہاری رخصتی نہ ہوئی ہو، اس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہوئے تمہارے ساتھ، یا خلوت سیاح نہ ہوئی ہوئے، صحبت نہ اختیار کی ہو، تو بالکل تم ان کو اگر کیا کرو، طلاق دے دو،
تو پھر ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، عورتوں کے اوپر متا دینا پڑے گا، وہ سمجھائے ہوں کپڑوں کا ایک جوڑا دینا پڑے گا۔ فما لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان کے اوپر من عدت، کوئی عدت تعتدونہا جن کو تم شمار کرو۔ فمتعوہن، پس نفع دو ان کو، وسرحوہن، اور چھوڑ دو ان کو، سران جمیلہ، اچھے طریقے سے جوڑنا۔ یا ایہا النبیو، خطاب نبی علیہ السلام کے لیے، اے نبی، انا احللنا لکا، بے شک حلال کیا ہم نے تیرے لیے، ازواجہ کا، تیری بیوی، اللتی وہ، اتیت اجورہن، جن کو تو مار دے چکا ہے، جن کو مار دے چکا ہے وہ حلال ہیں، خواہ قریشی ہوں یا مہاجر۔ وما، دوسری قسم، ما ملکت یمینوں کا، جو مالک ہے دائیں تیرا دائیں ہاتھ مالک ہے، وہ بھی تیرے لیے حلال ہے۔ مما افاء اللہ علیک، جو واپس کیا اللہ نے تجھ پر۔ وبنات عمک، اور تیسری قسم کی عورتیں بھی تیرے لیے حلال ہیں، تیرے چاچے کی بیٹی۔ وبنات عماتک، تیرے پھپھو کی بیٹی۔ وبنات خالک، تیرے ماموں کی بیٹی۔ وبنات خالاتک، تیری ماسی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی۔ اللتی ہاجرن معک، جو ہجرت کریں تیرے ساتھ۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور چوتھی قسم کی وہ عورتیں جو مومنہ ہیں، ان وہبت نفسہا، اگر ہبہ کر دیں وہ اپنے نفس کو، للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی، ان یستنکحہا، کہ وہ بھی نکاح کرنے کا اس ارادہ رکھتا ہو، تو خالصۃ لکا، یہ بھی خالص عورت تیرے لیے، بغیر مار کے، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ ہاں، یہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو تجھے ہبہ کرے بغیر مار کے، تیرے لیے جائز ہے، تیرے علاوہ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں۔ وہ نکاح کرے گا تو مار دینا پڑے گا۔ اب پہلی عورتیں کون سی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں؟ وہ قسم اول جن کو آپ مار دے چکے ہیں وہ، اور دوسری لونڈیاں، اور تیسری قسم تیرے چاچے کی، پھپھو کی، ماموں، خالہ کی بیٹیاں، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے، چاہے ہجرت کریں یا نہ کریں۔ چوتھی قسم عورتوں کی وہ حلال ہے تیرے لیے جو اپنا نفس خود تجھے ہبہ کرے۔ ان وہبت نفسہا، امرأۃ مؤمنۃ، عورت مومنہ، ان وہبت نفسہا، کہ ہبہ کرے وہ اپنے نفس کو خود، للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبیو، ارادہ کرتا ہو نبی بھی، ان یستنکحہا، کہ اس سے نکاح کرنے کا، تو یہ تیرے لیے جائز ہے، خالصۃ لکا، تیرے لیے خالص جائز ہے، یعنی بغیر مار کے، من دون المومنین، نہ کہ مومنوں کے علاوہ۔ اب دیکھو اللہ کہتا ہے وہ خود ہبہ کرے اپنے نفس کو تیرے لیے، لیکن جو روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول نے عورت کے جا پر سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو اپنا نفس مجھے ہبہ کر، تو مجھے ہبہ کر، اور وہ کہتی ہے میں تو جانتی نہیں ہوں آپ کو، تو کون ہے، برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کا رسول اس کو کہتا ہے تو ہبہ کر، تو روایت سراسر رسول کی ذات کے اوپر حملہ کرے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ وہ عورت خود تجھے ہبہ کرے، ان وہبت نفسہا، وہ عورت ہبہ کرے اپنے آپ کو تجھے میرا پیغمبر، تو بھی اگر ارادہ کرے اس سے نکاح کرنے کا تو بغیر مار کے تیرے لیے جائز ہے۔ عورت اپنے آپ کو تیرے ہبہ کرے، وہاں تو رسول اللہ پہنچ ہی گئے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں اپنے نفس کو میرے حوالے کر، ہبہ کر تو مجھے، وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی۔ برا بھلا بھی رسول اللہ کو ساتھ کہہ رہی ہے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا تجھے پتہ نہیں یہ تو رسول، اچھا یہ رسول اللہ ہے، پھر اس نے آ کر پہچانا کہ میں، اچھا آپ اللہ کے رسول تھے۔ کیا وہ صحابین کس طرح تھی جب اللہ کے رسول کی پہچان ہی نہیں تھی اس کو؟ وہ کس طرح صحابین بن گئی تھی؟ اللہ کے رسول خود اس کو کہہ رہا تھا تو اپنا نفس مجھے ہبہ کر، پسند ہے تو مجھے، یہ قطعاً یہ پیغمبر کی ذات کے اوپر حملہ ہے۔ اس قسم کی روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور سنت اپنی جگہ پر رہ گئی۔ امام راضی کہتے ہیں متن کے اندر بھی اگر کوئی ایسی ہو جس میں پیغمبر کی ذات پر دھبا لگ رہا ہو تو اس روایت کو لینے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہاں قرآن کے صاف لفظ ہیں عورت اپنے نفس کو ہبہ کرے نبی کے لیے، وَبَتْ نَفْسَهَا، ہبہ کرے وہ عورت، ہبہ کرے عورت
अपने नफ्स को लिन नबी, ये नबी के लिए, ऐसा नहीं कि नबी तू जा उसको कहे तू मुझे हिबा कर, वो बुरा भला कहे फिर बाद में लोग बताए ये तो अच्छा नबी था फिर वो आकर हिबा करे। ये पैगंबर की ज़ात के ऊपर हमला है। ये पैगंबर को साबित किया जा रहा है कि पैगंबर नाउज़ुबिल्लाह औरतों का बड़ा शौकीन था, शौक़ रखता था, और उसको कहता था तू मुझे हिबा कर, फिर वो अगू कहती है तू तो ऐसा वैसा बंदा है मैं क्यों हिबा करूँ तुझे। वो किस तरह साहब बहन बांध सकती है, वो कैसे ईमान रसूलुल्लाह जिसको रसूल का पता ही नहीं था। इसलिए ऐसी रिवायतें छोड़ी जा सकती हैं। कतन कुरान के मुकाबले में ये काबिल कबूल नहीं है। जितना भी कोई ज़ोर लगाता रहे, ज़ोर लगाते रहे, लेकिन इसमें पैगंबर की बेहुरमती इज़्ज़त नहीं है। कद अलिमना तकीक जानते हैं हम मा फ़रज़ना अलैहिम, जो हमने फ़र्ज़ किया उनके ऊपर फ़ी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों का। हमें पता है जो कुछ हमने मर्दों के मोमिनों के ऊपर उनके बीवियों के हकूक़ फ़र्ज़ किए हैं। वमा मलकत ऐमानुहुम, जो मालिक है उनके दाएं हाथ लोंडियों के, वो भी हम जानते हैं। लेकिन ला यकून अलैका हरजुन, तक ना हो तेरे ऊपर कोई हरज। वकान अल्लाह गफ़ूरन, बख्शने वाला रहीम, बड़ा ही मेहरबान। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना, और तू तरजीह दे जिसे चाहे उनमें से। यानी अल्लाह के रसूल असल तो बारी रखी हुई थी ना औरतों के बारे में, औरतों के रोज़ाना एक एक रात एक के पास क़याम फरमाते थे। तो ये मगरिब के बाद बारिश शुरू होती, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कहा कि मेरा पैगंबर अगर तू जिसको चाहे बारी ना दे तब भी तू चाह सकता है, तेरे कोई हर्ज नहीं, लेकिन दे देना बारी ये ज़्यादा तकर्रुब है, उनकी आंखों का ठंडक है। इसी तरह आप जंग पर जाएं, जिसको साथ ले जाएं, कोई हरज नहीं आपके ऊपर, कोई गुनाह नहीं है। तुरजी, तू तरजीह दे मन तशाओ, जिसको चाहे उनमें से। व तो वी इलाइका, और तू ठिकाना दे इला अपनी तरह मन तशाओ जिससे चाहे। वामा निबता गायता, जो तलब करे ना मिम्मन, उससे अजलता तू दूर रहे, फ़ला जुनाह अलैका, कोई गुनाह नहीं है तेरे ऊपर। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है कि अन तकर्रा आयुनहुन्ना, तू उनकी आंखों को ठंडा करे, यानी सबको बराबर लें, किसी की बारी ना हटाएं, ये ज़्यादा करीब है। अगर बारी आप ना भी दें तब भी जुर्म नहीं है। वला यहज़न्ना, और ना गमगीन हो वो, या रज़ैना, और राज़ी हो जाएंगी, बिमा साथ उसके आताई तहुन्ना उकुल हुन्ना, जो कुछ तुम दोगे उनको खाने का, जो कुछ तुम उनको दोगे, कुल्लु हुन्ना, सब का सब, वो इसमें ज़्यादा खुशी होगी, सब की बारी दी जाए। वल्लाहु यालम, अल्लाह जानता है माफ़ी कुलूबिकुम, कुछ तुम्हारे दिल में। यानी ये तरगीब दी जा रही है कि सबको बराबर दे तो बेहतर है, वरना आपके ऊपर सख्ती नहीं है। वकान अल्लाह अलीमन, जानने वाला हलीमन बुरदबारा। ला यहिल्लु लकन निसाओ, नहीं हलाल तेरे लिए औरतें, मिन बाद हो, इनके बाद, जो गिनवा के हमने दिए इनके बाद तेरे लिए और औरतें हलाल नहीं। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजन, और इन औरतों के साथ किसी को बदलना भी जायज़ नहीं कि आप छोड़ दे और दूसरी उसकी जगह ले ले। लौला अन तबद्दला, के बदले साथ इनके मिन अज़वाज, इन बीवियों से। वला आजबा का, अगरचे तज्जो में डाले तुझे हुस्न हुन्ना, उनका हुस्न, इल्ला मा मलकत यमीनुक, हाँ जो मालिक है दाएं हाथ तेरे, अगर लोंडी कोई और लेना चाहे तो कोई हरज नहीं है, तेरे लिए ले सकता है। वकान अल्लाह कुल्ल शैन का रकीबा, और है अल्लाह हर चीज़ के ऊपर निगहबान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानदारो, ला तदखुलू बुयूत नबिया, ये अब खिताब है मोमिनों को। जब हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह हुआ था, उस वक़्त निकाह हज़रत ज़ैनब का अर्श के ऊपर हुआ था। तब तो सारी औरतों से क्या करती थी, फ़ख्र करती कि मैं तो वो जिसका निकाह मेरा अल्लाह ने ख़ुद कराया है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने वलीमा किया था, एक बकरी ज़बह की थी और साहबा को वलीमा खवाया था। साहबा ने आकर वलीमा खाया, खाते रहे, बैठे भी रहे। नबी अलैहिस्सलाम आते फिर देखते, साहबा बैठे फिर चले जाते, फिर आते फिर चले जाते। उस वक़्त ये जब साहब आए, फिर जब चले गए, अल्लाह ने तंबीह की कि आइंदा मेरा रसूल इजाज़त दे तब घर आना है, जब खा चुको बातें गप्पों में नहीं लग जाना, जल्दी जल्दी तशरीफ़ ले जाना है तुमने। और उसके बाद फिर आगे आ रही है आयत पर्दे वाली, सुबह को पर्दे की आयत भी आ गई थी अज़वाज मोहतरात के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की बनात के बेटियों के लिए और मोमिनों की औरतों के लिए भी। ये वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमन, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूत नबी, ना तुम दाखिल हो नबियों के घर में, इल्ला मगर युज़न लकुम इला तामिन, मगर इजाज़त दिया जाए तुम्हारे लिए खाने की तरफ, गैर नाज़िरीन इनाओ, ना देखने वाले हों उसके बर्तनों को। इसलिए वलीमे पर भी मालूम हुआ उस वक्त जाना चाहिए जब लोग वो वलीमे वाले इजाज़त देगे, पक्कियों खाओ तो जल्दी जाने जो, ऐसे ना हफ्ते हफ्ते उनको पहले जाके तंग करो। खा सकते हो हफ्ता पहले जाओ, या अगर वो इजाज़त दे, वरना मुनासिब ऐसे है।
جب تک کوئی اجازت کھانے کی طرف بلائے نہیں، ویسے ہی نہ تنگ کرو کہ اس بیٹھے رہو بس جی ہم بھی چلے جاتے ہیں چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں جو اجازت دے دے وہاں جا کر کھاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے تو فادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ واذا طعمتم، جب تم کھا چکو تو فانتشروا، پس چلے جاؤ تم۔ ولا مستأنسین لحدیث، نہ تم جی لگانے والے ہو وہ باتوں میں۔ ان ذالکم، بے شک تمہارا یہ، کان یؤذی النبی، یہ تو تکلیف دینا ہے نبی کو۔ فیستحیی منکم، پس اللہ تکلیف دیتا ہے اور وہ شرماتا ہے تم سے۔ کیسے تم کو کہے کہ آپ کھا کے تم باتیں کر رہے ہو، جلدی جلدی چلے جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، لا یستحیی من الحق، نہیں وہ شرماتا حق کہنے سے۔ لہذا اذا سالتمون، یہ آگے اور مسئلہ آ رہا ہے، لہذا آئندہ کھا کے تم چلے جایا کرو۔ یہ نبی کو تکلیف دینا جائز، اس لیے تم دے رہے ہو نبی کو تکلیف، بیٹھ کے باتیں، وہ بار بار آتے چلے گئے ہوں گے، پھر آپ بیٹھو، یہ ہے میرے نبی کو تکلیف، اور میرا پیغمبر شرماتا ہے، تمہیں کہتا نہیں کہ چلے جاؤ۔ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں آئندہ میرے پیغمبر کو تکلیف نہیں دینی، ایسا کوئی معاملہ ہو تو کھا پی کے جلدی چلا جایا کرو۔ اب یہاں تکلیف تھی نا پیغمبر کو صرف اتنی کہ اللہ یہ کس وقت جائیں گے، اب یہ بار بار رسول اللہ کی روح لوٹتی ہے پھر نکلتی ہے، پھر لوٹتی ہے پھر نکلتی ہے، یہ تکلیف نہیں ہے رسول اللہ کو کہ سلام پڑھا جائے تو پھر روح واپس لوٹ آتی ہے، پھر جواب دے کے پھر نکل جاتے، پھر لوٹتی ہے پھر نکل جاتے، پھر لوٹتی ہے پھر نہیں، یہ تکلیف نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال کرو ان سے، جب ان سے مانگو کوئی چیز، متان چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس سوال کرو ان سے، مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے تم مانگ لیا کر۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ کوئی بات پوچھنی ہو نا ازواج سے تو پردے کے پیچھے سے پوچھ لیا کرو، یہ تمہارے دل کے لیے پاکیزگی ہے اور ان کے دل کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھو وہ حالانکہ دور خیر القرون ثم نبی علیہ السلام کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، مومنوں کے دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی چیز سے لینی بھی ہو، آج بھی کوئی قریبی ہے صحیح، تو وہاں نرمی بات کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، پردے کے پیچھے سے لے اور بات بھی نرم نہ کرے، چپ کر کے چلا جائے، وہاں بیٹھے ہی نہ رہے۔ ما کان لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ان تعذوا رسول اللہ، کہ تم کسی امر میں اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، ولا، اور نہ یہ کہ ان تنکحوا ازواجہ، کہ تم نکاح کرو اس کی بیوی سے، من بعد ابدا، اس کی وفات کے بعد، بعدی اے بعد وفات ہی، اس کی وفات کے بعد، ابدا کبھی بھی۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کان عند اللہ، اللہ کے عظیمہ بہت بڑا۔ اب ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس کی علت کیا ہے؟ اس میں تو سب اتفاق ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے شادی کرنا جائز، اس کی علت یہ ہے بھئی نبی علیہ السلام زندہ ہیں، تب اس کی ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ، اللہ کہتا ہے امہاتکم، پیچھے گزر چکے، تمہاری مائیں ہیں، تو پھر ماں کے ساتھ نکاح کوئی کر سکتا ہے؟ پھر اس کو بولو ذرا تو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر، ہمیں بھی دعوت دینا، 1000 والا ہار آپ کو ڈالیں گے، ہے تو گناہ، لیکن تیری بے حیائی والی، یہ بے شرمی بغیرتی والی بات کرنے کی وجہ سے تجھے کچھ نہ کچھ کار ضرور دیں گے۔ ماں کے ساتھ بھی کوئی نکاح کرتا ہے؟ اصل جو بات ہے وہ ہے رسول کو اذیت دینا۔ کس طرح؟ جب دن قیامت کا قائم ہوگا نا، ایک عورت ہے شادی شدہ ہے، اس کا شادی شدہ ہے، خاوند فوت ہو گیا، اس نے عدت گزار لی، اب دوسرے خاوند سے اس نے شادی کی، جب دن قیامت کا قائم ہوگا تو وہ بیوی اسی خاوند کے ساتھ کھڑی ہوگی جو دوسرے سے شادی کی تھی۔ اب ازواج کے ساتھ اگر شادی ہو، دن قیامت کے ازواج جو اگر شادی ہوتی، کرنا جائز ہوتا دوسرے خاوند کے ساتھ، تو وہ تو دوسرے خاوند کے ساتھ کھڑی ہوتی، اور یہ رسول کو تو اذیت پہنچانا ہے، اور رسول کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اصل وجوہات یہ ہے کہ یہ اس لیے جائز نہیں،
باقی دوسرا ماں ہے، پھر سوال پہ تو ماموں کا ماں جو ہوتی ہے اس کا تو پردہ نہیں ہوتا، ازواج کا تو پردہ ہے۔ یہ ماں کی طرح، جیسے ماں حرام ہے تحریم میں اور تعظیم میں تمہاری ماں کی طرح ہے، جیسے ماں کی تعظیم کرتے ہو اسی طرح ازواج محترات کی بھی تعظیم کرو۔ جس طرح ماں تمہارے اوپر حرام ہے اسی طرح ازواج بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ باقی جو احکام پردے والے وہ باقی عورتوں کی طرح ہوں گے، جیسے وہاں ان سے پردہ ہے اسی طرح ان کو بھی تم سے پردہ ہوگا۔ چلو ان تبدو شیئن، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو او تو فوج یا چھپاؤ تم اس کو، فإن اللہ، بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء علیم، ہر چیز کے ساتھ جانے والا۔ لا جناح علیہن، نہیں گناہ ہے ان کے اوپر، فی آبائہن، یہ وہ لوگ ہیں جن سے حجاب مستثنیٰ ہے، اگر پردہ نہ بھی کرے تو جرم کوئی نہیں، یہ وہ ہیں، نہیں ہے گناہ ان عورتوں کے اوپر، فی آبائہن، ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور ان کے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھتیجوں ان کے بھتیجوں میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں کے بیٹوں، نہ ان کے بھانجوں میں، ولا نسائہن، اور نہ عورتوں سے پردہ ہے ان کا، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے لونڈیاں، واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے، موجود ہے۔ ان اللہ، خطاب للمؤمنین، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکۃ، فرشتے اس کے، یصلون علی النبی، یہ شابشیں بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اس کے اوپر، وسلموا تسلیما، اور سب تسلیم کرو، سر خم تسلیم کرنا۔ ذرا سمجھو اس آیت کو، جب نبی علیہ السلام نے رسم توڑ دی نا، رسم توڑی، اس وقت اللہ نے ملائکہ کو کہا، ملائکہ تحسین خراج پیش کرو آج میرے پیغمبر کو، آج میرے پیغمبر کو تحسین خراج پیش کرو، آج تحسین خراج پیش کرو، کہ نبی اللہ پاک نے خود ملائکہ کے سامنے، بخاری شریف کے اندر خود ملائکہ کے سامنے تعریف کی پیغمبر کہ آج میرے پیغمبر نے رسم توڑی، واہ 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 میرا پیغمبر، واہ 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 واہ، جیویں جیویں میرا پیغمبر جیوے، آج میرے پیغمبر نے میرا پیغام پہنچا دیا لوگوں تک، واہ میرا پیغمبر واہ۔ اللہ نے تمام فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کی، مدح کی، حمد کی، اور خراج تحسین پیش کیا، او ملائکہ واہ واہ واہ، ملائکہ کے سامنے، سب کے سامنے، واہ 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 میرا پیغمبر، واہ واہ واہ، جس کام کے لیے میں نے پیغمبر کو بھیجا تھا آج میرے پیغمبر نے وہ لوگوں تک مکمل طور پر پہنچا دیا، شاباش شاباش میرا پیغمبر، واہ واہ۔ اور جو ملائکہ تھے وہ تعریف کرتے رہے، اللہ دعائیں کرتے رہے، نبی علیہ السلام کے درجات بلند فرما، درجات بلند فرما نبی علیہ السلام کے، اللہ مقام بلند فرما۔ اور مومنوں کو بھی حکم ہے، مومنو صلو، تم بھی درود، کیا مقصد بھیجو، اے مومنو تم بھی خراج تحسین پیش کرو میرے پیغمبر کو، واہ 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 اللہ کا پیغمبر، واہ، واقعی جس طرح اللہ نے آپ کو بھیجا تھا مسئلہ دے کر، وہ مسئلہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا، یہ خراج تحسین پیش کرو، واہ جی واہ واہ اللہ کے پیغمبر، واہ، اللہ آپ کے شان، آپ کے مرتبے میں بلندی رکھے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، واہ جی واہ۔ ہم تو تھے کیا، ہم تو جنگل میں رہنے والے ایک جنگلیوں کی طرح انسان زندگی گزار رہے تھے، تو نے آ کر ہمیں اللہ سے ملا دیا، اللہ کا پیغام ہم تک مکمل پہنچا دیا، واہ اللہ کا پیغمبر، واہ واہ، یہ تحسین خراج پیش کرو، یہ اللہ نے پیش کی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا سلو، شابشیں پیش کرو، بے شک اللہ بھی اور ملائکہ بھی یصلون علی النبی، شابشیں بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر پر۔ اور جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا مقصد اور ہوتا ہے، ملائکہ کی طرف اور ہوتا ہے، انسانوں کی طرف اور ہوتا ہے، پرندوں کی طرف ہو، اللہ کی طرف صلات کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت، اور ملائکہ کی طرف صلات کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے دعا، پرندوں کی طرف صلات کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے تسبیح، اور اگر بندوں کی طرف صلات کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے درود و سلام۔ یہ
ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور ملائکہ اس کے یصلون علی النبی شابش بھیجتے ہیں اپنے نبی پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تم بخراج تحسین پیش کرو اس پر بے واہ یا واہ اللہ کے رسول واہ آج لوگوں کو ہم تک پورا مسئلہ آپ نے پہنچا دیا جس طرح اللہ نے آپ کو دیا تھا حق ادا کر دیا ہے آپ نے جیسے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا حجۃ الوداع کے مسئلہ پہنچ فرمایا یا رسول اللہ صرف پہنچا نہیں آپ نے حق ادا کر دیا یہ تحسین خراج ہے وسلموا تسلیما کہتے ہیں نا اس کا معنی ایک معنی کرتے ہیں سلموا تسلیما سلام بھیجو سلام بھیجنا اور ایک معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی سمجھے ذرا آپ یا اے ایمان والو صلو علیہ میرے پیغمبر کو خراج تحسین پیش کرو وسلموا تسلیما اور سر خم تسلیم کر لو میرا پیغمبر جو حکم کرے اس کو سر خم تسلیم کرو جس سے منع کرے سر خم تسلیم کرو اس طریقے سے میرے پیغمبر کو تحسین خراج پیش کرو یہ ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہی ہے صلو درود بھیجو میرے پیغمبر کے اوپر خراج تحسین پیش کرو اور سلموا تسلیما اور سپرد کرو تسلیم کرنا یعنی جو کچھ میرا پیغمبر حکم کرے وہ تسلیم کرتے آؤ جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ کرنے کا حکم کرے تو مانتے جاؤ کرتے جاؤ جس سے روکے اس سے رکتے جاؤ یہ اپنے آپ کو جھکا دو یہ خراج تحسین اس طرح میرے پیغمبر کو پیش کر دو تم اور یہی معنی ایک ملتا بھی ہے جو کل پڑھ چکے تھے پچھلے سبق میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آگے چلتے وہاں بھی ہے میرا پیغمبر جب فیصلہ کر لے لم یجدو نہ پائیں وہ اپنے نفسوں میں ہارا جا کوئی تنگی ذا قضیت جب تو فیصلہ کرے اور تسلیم کرے وہ سر خم تسلیم کرنا تو یہ اس کا معنی وہاں بھی موجود ہے یعنی میرے پیغمبر کو خراج تحسین پیش کرو درود بھیجو تم بھی خراج تحسین پیش کرو کہ جس طرح تو نے ہمیں جو کچھ سکھایا اسی طرح ہم اب کریں گے جس چیز سے تو نے ہمیں منع کیا ہم اس سے رک جائیں گے یہ خراج تحسین ہے خراج تحسین پیش کر دو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو و رسول اور اس کے رسول کو ان کا ثمرہ دنیا میں یہ نکلے گا لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت کی ان کو اللہ نے دنیا میں والآخرت اور آخرت میں بھی وعد اور تیار کر رکھا لہم واسطے ان کے عذاب مہینا ذلیل کرنے والا عذاب جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دو سزائیں ایک دنیا آخرت میں لعنت کے مستحق ہے دوسرے عذاب تیار ہے آخرت میں اب اللہ کو اذیت کون پہنچا سکتا ہے کیا مطلب اذیت کا اللہ کو اذیت کیا پہنچانا ہے یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے اللہ کو اذیت پہنچانا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابن آدم اللہ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو دور جاہلیت میں بھی گالیاں نہیں دیتے تھے کس طرح گالیاں فرمایا یہ کہنا اللہ میری سنتا نہیں دوسروں کی موڑتا نہیں اللہ میری سنتا نہیں دوسروں کی موڑتا نہیں اللہ نے نیب بنا لی اللہ نے اختیارات اوروں کو دے دے یہ ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے یہ ہے اللہ کو اذیت دینا اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا اللہ کو اذیت ہے اور اللہ کے ساتھ کسی بزرگ ولی نبی کو شریک کرنا صفات میں یہ اللہ کو اذیت دینا ہے وَرَسُولَهُ اور رسول کو کیا ہے رسول کو شاعر مجنون شاعر کہنا یہ اذیت ہے رسول کی رسول کو کہنا یہ جادوگر ہے یا رسول کو کہنا یہ رسول کے اوپر جادو چڑھ گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ جنون ہے پاگل ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے یہ پیغمبر کو اذیت پہنچانا ہے جو اس قسم کی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر اور آخرت میں عذاب بھی ہے اس لیے فرمایا کہ یہ کہنا
اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا یعنی اللہ کے ذیت احکام کی مخالفت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نبی علیہ السلام کی اذیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا ہے وغیرہ، یہ کہنا اذیت ہے۔ جواہر القرآن، یہ جگہ ذرا جواہر القرآن کی دیکھنا، اسی طرح مدارک کی دیکھنا کہ ایسے فعل کرنا جس سے اللہ اور رسول راضی نہیں ہوتے، یہ کل کفر ہے۔ ایسے فعل کرنا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہوتا، یہ بھی مثل کفر کے ہے۔ تفسیر مدارک والا کہتا ہے آپ دیکھو جو کام بھی کرتے ہی ہو جس میں اللہ کو اذیت ہے رسول کو، تو یہ مشرک اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے اور بدعتی رسول کو اذیت دیتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ پیغمبر کے اوپر جادو چڑھ گیا ہے، اثرات ہو گئے، عقل ٹھکانہ نہیں رہا، اور کام کرتا تھا کہتا ہے نہیں کیے، بیوی کے پاس آتا کہتا نہیں آیا، نہیں آیا، یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ کو کہتا ہے مجنون ہے، پاگل ہے، مسحور ہے، یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ جواہر القرآن کا یہ مقام دیکھنا ذرا، اور تفسیر مدارک کا دینا، بڑا جامع معنی بات کیا اس نے کہ ایسے فعل کرنا جس سے اللہ اور رسول راضی نہیں ہوتے کل کفر ہے، یہ مثل کفر کے ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا ہے۔ اب یہی آپ سامنے آیت رکھ لیں، اب بتی کو اس کے اوپر ذرا ماپ لے، پتہ چل جائے گا آپ کو، اور شرک کرنے والے کو بھی ماپ لیں، کیسے رسول کو اذیت نہیں ہوگی؟ ایک کام ثابت ہی نہیں ہے اور پھر کہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے رسول نے کرنا تھا لیکن اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے۔ دن قیامت کے تب تو اللہ کا رسول کہے گا سو کن جن کو لایا جائے گا، فرمائیں گے میرے ساتھی آ رہے ہیں، ساتھی شکیلڑے چہرے ہوں گے، داڑیاں ہوں گی، آپ حوض کوثر پر ہوں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے ماں بہن ایک پردہ حائل ہو جائے گا، فرمائیں گے یار میرے ساتھی آ رہے تھے کہاں گئے؟ فرمائے یا رسول اللہ آپ کو کیا پتہ، ما حدثوا بعدک، آپ کو کیا پتہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے شریعت میں جو آپ سے ثابت نہیں تھے لیکن انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا نے سو کن ان کتوں کو جہنم میں لے ڈالو، سو کن تو یہ اذیت پہنچے گی۔ اب جو کام آج نہیں ہے پھر دن کے قیامت کیا کہے گا کہ رسول اللہ تیرا تو دماغی دنیا پر ٹھیک نہیں رہا، نعوذ باللہ تیرے اوپر تو جادو کیا، یہ رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچانی۔ یا اسی طرح وہ کام کرنا جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اور ان کو شریعت سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، یہ اذیت نہیں ہے۔ دن قیامت کے ایسو کو اللہ کا رسول کہے گا سو کن والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر اس کے جو انہوں نے کسب کیا ہو، کسب کیے کے بغیر بھی ان کو اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، تاکہ اٹھاتے ہیں وہ ایک بہتان، و اسم مبین، اور کھلا گناہ۔ یا ایھا النبی، خطاب نبی علیہ السلام کے لیے، اے نبی کل ازواج کا، کہہ دے تو اپنی بیویوں کو، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دیں اپنے چہروں پر، من جلابیبہن، بڑے بڑے برقع، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہیں، یعرفن، کہ وہ پہچانی جائے، فلا یؤذین، پس وہ تکلیف نہ دی جائیں، اذیت نہ پہنچائی جائیں، واللہ، اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ لئن لم ینتہی المنافقون، زجر ہے منافقین کے لیے، اگر نہ وہ باز ہے منافق لوگ شرارتیں کرنے سے، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے شہوت پرستی کی، والمرجفون فی المدینہ، اور بد خبریں اڑانے والے ہیں مدینہ میں، لنغرینک، ضرور بضرور ہم مسلط کریں گے تجھے میرا پیغمبر ان پر، ثم لا یجاورونک، پھر تیرے پڑوس بھی وہ نہیں رہ سکیں گے، فیہا، اس جگہ، الا قلیلا، مگر چند دن کے لیے، ملعونین، لعنت کیے جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائے وہ، اخذوا، پکڑا جائے گا ان کو، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کرو قتل کرنا۔ یہ آیت ہے یا ایھا النبی کل ازواجک ونساء وبناتک ونساء المؤمنین، یہ آیت پردے والی اتری تھی حضرت زینب کی شادی کے اوپر، جب
پہلی رات کیا صبح ہوئی تھی اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا کہ میرا پیغمبر اعلان کر دیں آپ اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اور نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو بھی آج کے بعد باہر نہیں جانا، یدنین علیہن، ڈال لے اپنے اوپر من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں۔ اصل یہ ہے کہ پہلے قضائے حاجت کے لیے عورتیں باہر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا دل تھا کہ عورتوں کو پردہ دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، ابھی تو کوئی حکم ہی نہیں آیا۔ اس وقت یہ منافق لوگ جب عورتیں باہر جاتی مسلمانوں کی، یہ گلی میں کھڑ کے شرارتیں کرتے، تاڑی بجاتے، سیٹیاں مارتے، یہ حرکتیں کرتے۔ پھر جب ان کو کہا جاتا کہ یہ بدماشی کیوں کرتے ہو، یہ کہتے ہم نے سمجھا لونڈیاں ہیں، لونڈیاں، یہ لونڈیاں جا رہے اس لیے ہم نے کہا ورنہ نہیں کریں گے اندھا۔ اللہ نے مسلمان عورتوں کی پہچان رکھ دیا برقع، کہ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، جب بھی نکلنا پڑے برقع اوپر کر لینا ہے، اور یہ برقع تمہاری پہچان ہوگی مسلمان عورت کی۔ مسلمان عورت کی پہچان برقع ہے، برقع۔ اب جب یہ برقع کر کے جا رہی ہوگی، اب اگر منافق پیچھے سے تاڑیاں بجائیں گے یا سیٹیاں بجائیں گے یا کوئی حرکت کریں گے تو اب میرا پیغمبر ہم آپ کو تیرے اوپر، آپ کو ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ ایک دوسرا، آپ کو آپ کے قریب پھر وہ رہ نہیں سکے گے۔ تیسرا، ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ چوتھے نمبر پر جہاں پکڑے جائے ان کو پکڑا جائے جہاں منافق ملیں۔ پانچویں نمبر پر قتل کر دیا جائے۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ 5 سزائیں دی جا رہی ہے منافقوں کو جب مسلمان عورت برقعے میں جا رہی ہو پھر بھی یہ شرارت کرے۔ تو آپ دیکھو یہ آیت قرآن کی نص قطعی ہے عورت کے برقعے کے اوپر کہ عورت پردے میں رہے گی۔ یہ عورت کو باقاعدہ حکم کیا، اللہ نے کہا پہلے ازواج لے ازواج کا، تو اپنی بیویوں کو کہے۔ دوسرے نمبر پر و بنات کا، تو اپنی بیٹیوں کو کہہ دے۔ تیسرے نمبر پر نساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ آئندہ بعد باہر نہیں نکلنا، نکلنا ہی پڑ ونجے تو یدنین علیہن، ڈال لینا علیہن اپنے اوپر۔ معلوم ہوا برقع وہ ہے جو اوپر سے نیچے آئے۔ یہ جو برقع ہے یہ دوپٹے والا اس طرح کرنا، یہ برقع نہیں ہے، قطعاً یہ برقعے شامل ہی نہیں ہے۔ اصل برقع وہ بڑی چادریں ہیں جو سفید برقع ہے، وہ کر لیں اپنے اوپر، یہ ہے پردہ کر لیں، من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں علیہن اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ جب ڈال لیں گی، اب جو برقع کرے گی یہ مسلمان عورت ہوگی، یہ پہچان ہوگی برقع مسلمان عورت کا۔ اب اس برقعے والی عورت کے ساتھ اگر منافق اب بھی بعض نہ شرارت کریں گے، اب میرا پیغمبر آپ کو بادشاہی دیں گے، یہ تیرے قریب نہیں رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میرا پیغمبر ان کے اوپر لعنت ہوگی، جہاں منافق ملے پکڑو، جہاں مل جائے پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ صرف کتنے حکم منافقوں کے اوپر جاری کر رہے ہیں کہ میرا پیغمبر منافقوں پر لعنت بھی، منافق کو پکڑو بھی صحیح، منافقوں کو قتل بھی کرو، آپ کے قریب رہ نہیں سکیں گے، آپ کو غلبہ دیں گے۔ یہ سب باتیں کس کے لیے؟ مسلمان عورت کی حفاظت کے لیے، کہ مسلمان عورت پر شرط ہے کہ پردے کے عالم میں ہو۔ اب جب پردہ کرے گی مسلمان عورت کا پہچان ہوگا۔ اس لیے یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کی پہچان برقع ہے، جو برقع کرتی ہے مسلمان عورت کی یہ پہچان ہے، جو برقع نہیں کرے گی وہ مسلمان عورت کی پہچان نہیں ہوگی، یہ پھر مسلمان عورت کے ساتھ یہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب عورت کے اوپر برقع ضروری ہے، تو برقع بھی وہی جو اوپر سے ڈالے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر وہ دوپٹے کا ایسا تھوڑا سا واپس کر لے اس طرح، بس یہ برقع کر لے، یہ قطعاً برقع نہیں، یہ بے حیائی کو الٹا فاش دینے والی بات ہے، یہ الٹا بے حیائی پھیلانے والی بات ہے، یہ برقع نہیں ہے۔ باقی دوسرے لوگ ہیں، کل ازواج، کل میرا پیغمبر کہہ دے اے نبی لے ازواج کا، بیویوں کو کہہ دے، ازواج محترم و بنات کا، اور تو اپنی بیٹیوں کو کہے، یہ واضح لفظ ہے، بنات جمع، بنات کا بیٹیوں کو کہہ دے۔ لیکن یہاں دوسرے ہے، انہوں نے کہا روافظ
انہوں نے کہا کہ یہاں حکم بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم ہے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور باقی جو ہیں جمع کیوں ہے، جمع یہ 7 مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم ہے۔ لہذا دیکھو یہاں بنات سے صرف نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، مومنوں عورتوں کا تو علیحدہ حکم آ گیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر یہاں سے بنات سے مومنوں کی عورتیں مراد ہوتی تو نساء المومنین کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا جو پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی بیٹی تھی نبی علیہ السلام کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، باقی بیٹیاں نہیں تھیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھی، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھی، کلثوم، رقیہ، زینب تے فاطمہ، چارے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے تھی، 4 بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں صرف اکا بیٹی ہے، باقیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو خود انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے ان کے منہ سے کہلوانا تھا یہ، تاکہ یہ آئندہ کوئی ایسے نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک ہی ہے اور نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہاں یہ بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں باقی تھی، ایک وفات پا چکی تھی، 3 باقی تھی اور ایک وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں جو زندہ حیات تھی وہ ایک ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ تھی۔ حضرت زینب سن 8 ہجری میں وفات پائی اور حضرت ام کلثوم شعبان 9 ہجری میں جہان سے فانی سے رخصت ہوئی تھی، اس وقت وفات پا گئی۔ اور خود یہ جو باتیں 4 بیٹیاں والے ہیں یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، کتب شیعہ میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت ختیجہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ ان کی کتابیں کا حوالے لکھ لیں، بے شک آپ چیک کریں، اصول کافی ابواب التواریخ صفحہ 278، صافی شرح کافی کتاب الحجت جز 3 حصہ 2 صفحہ 147، مرات العقول جلد 1 صفحہ 352، صافی جلد 3 صفحہ 147، حیات القلوب جلد 2 صفحہ 560، صفحہ 718، صفحہ 561، صفحہ 556، اور اسی طرح تہذیب الاحکام جلد 1 صفحہ 152، تحفۃ العوام صفحہ 112، اور اسی طرح مفاتیح الجنان جلد 1 صفحہ 257، منتہی الامال صفحہ 79، اسی طرح 100 صفحہ 122، 17، 102، یہ آپ سب دیکھتے رہیں۔ یہ تذکرۃ المعصومین صفحات 6، 70، 76، 152، 154، 156، جلاء العیون یہ بھی صفحات 77، 125، 150، 195، 231، 353، مجالس المومنین صفحات ان کے بھی آپ دیکھیں، سب ان میں 7، 12، 56، 58، 142 یہ سب ان کے لکھی ہوئے ہیں، ان کے کتب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیٹیاں جو تھی وہ 4 ہی تھی۔ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بیٹی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ جو داماد رسول تھے ان کا بھی یہ کتب کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حیات القلوب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد جو تھے وہ ابو العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حیات القلوب جلد 2 صفحہ 300، اسی طرح صفحہ 559، اسی طرح صفحہ 563، اسی طرح سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو داماد رسول ہیں وہ بھی ان کی کتابوں میں ذکر ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے حیات القلوب کے اندر باب 25 جلد 2 صفحہ 294، اسی طرح صفحہ 563، مجالس المؤمنین صفحہ 87، نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 85، اسی طرح فیض الاسلام اردو ترجمہ نہج البلاغہ سید علی نقی صفحہ اسی طرح
519 ان حوالہ جات کے تحت تمام یہ باتیں لکھی ہوئے کہ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد تھے، اور ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ لہذا ایک ماننا اور باقی کا انکار کرنا، یا یہ کہنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے منسوب کی گئی تھی، تو اگر نبی علیہ السلام کی طرح منسوب کی گئی تھی پہلے تو بات ہی یہ غلط ہے۔ اگر منسوب کی گئی تو پھر یہ بات ہوگی، پھر نبی علیہ السلام کی طرح منسوب تھی تو اصل باپ کون تھا، اصل ماں ان کی کون تھی؟ پھر اگر یہ ان کو پھر اللہ نے تو کہا ہے کہ جن کے منہ بولے بیٹھے ان کو باپو کی طرح بلایا جائے، پھر ان کو ان کے اصل باپو کی طرف کیوں نہیں بلایا جاتا، اصل باپ کی طرف نسبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو اس لیے یہ سب خرافات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں تھیں، اور ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابیں بھی ان کی ہیں، اور واضح خود آیت بتا رہی ہے بنات کا کہ بیٹیوں کو بھی حکم کر میرا پیغمبر۔ تو یہ آیت پردے کے بارے میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ تو یہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، ضروری ہے پردہ ہر حالت میں۔ اس لیے جو عورت پردہ نہیں کرتی، پردے والی عورت کو چاہیے کہ اسی طرح بے پردہ عورت سے بھی پردہ کرے۔ مسلمان عورت بے پردہ سے بھی ہے، جو فاش قسم کی عورت ہے، گندے کریکٹر والی ہے، اور اس سے بھی وہ پردہ کرے، تاکہ اس باحیا عورت کی صفات وہ اپنے خاوند کے سامنے نہ ظاہر کرے، اس کا حسن جا کر۔ تو اب جس طرح باقی آیات کے اوپر عمل ضروری ہے، اسی طرح اس کی آیت کے اوپر عمل بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھو کتنے فیشن بن چکے ہیں برقعے، اتنے تنگ وجودوں کے ساتھ، اور تنگوں پر چادریں ڈال کے لوگوں نے سمجھا یہ برقع ہے۔ یہ برقع نہیں ہے، یہ بے حیائی کو عروج دینے والی بات ہے، یہ فحشی ہے، سب بے حیائی کو پھیلانے والی بات ہے۔ لہذا عورت مسلمان کا جو برقع ہے، علیہن من جلابیبہن، اوپر جب ڈالے گی تو چہرہ بھی ڈھپ جائے گا، اور یہ پوری بات میں وہاں سمجھایا تھا سورۃ نور کے اندر کہ کس سے مستثنا ہے اور کیا کیا حکم ہے اس کے اندر۔ چلو سنت اللہ فی الذین، باقی حضرت صحابہ کا بھی یہاں سے کامل درجے کے صحابہ کا ایمان ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساری زندگی رہے، حتیٰ کہ وفات بھی پئی تو نبی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے۔ حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، یہ ان کے بارے آیا جو منافق قسم کے لوگ عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ حضرت عمر تو ساری زندگی حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی اللہ نے ساتھ رکھا دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے اوپر تبرہ بازی کریں گے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہیں گے، تاکہ میں بتا دوں آج بھی کہ میرا پیغمبر کے ساتھ جس طرح زندگی میں تھے آج بھی وفات کے بعد اسی طرح ہیں، اسی طرح ہی برقرار ہیں جس طرح زندگی میں تھے۔ اور یہ بھی اللہ کے عجیب شان ہے کہ جتنی عمر نبی علیہ السلام کی تھی اتنی عمر حضرت ابو بکر کی بھی ہے، اتنی حضرت عمر کی بھی ہے۔ 63 سال نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، 63 سال حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی ہے، اور 63 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی 63 سال ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں جو گزر گیا اس سے پہلے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں تو بدلے گا اللہ، ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے کو بدلا ہوا۔ یسألو کا سوال کرتے ہیں تو اس سے لوگ ان الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قول میرا پیغمبر کہہ دے انما علمہ عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ، کیا معلوم تجھے شاید قیامت تکون قریبا قریب ہو، ان اللہ بے شک اللہ لعن الکافرین، کافر لعنت کی کافروں کو، وعد لهم سعیرا، تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے عذاب کو۔
خالدین فی ابدا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، لا یجدون ولیّا ولا نصیرا نہیں پائیں گے وہ اپنے دلی دوست نہ مدد کرنے والا، یوم جس دن تقلب وجوہہم فی النار پھیرا جائے گا ان کے پھیر دیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، یقولون کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، وقالوا اور کہیں گے ربنا اے رب ہمارا انا اطعنا اطاعت کی ہم نے سادتنا اپنے سرداروں کی و کبراءنا جو ہمارے بڑے سردار تھے، فاضلونا السبیلا بس گمراہ کیا انہوں نے ہم کو سیدھے راستے، ربنا اے رب ہمارا آتم دے ان کو ضعفین ڈبل من العذاب عذاب سے، ولعنہم لعنا کبیرہ اور لعنت کر ان کو لعنت بہت بڑی، یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب مومنین کے لیے، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین نہ تم ہو جاؤ آگ مثل ان لوگوں کے آذوا موسیٰ جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ پس بری کر دیا اس کو اللہ نے مما قالوا جو کچھ وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ اور تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیہاً بڑا عزت والا، وجیہاً بڑے عزت والا۔ مسلمانوں خیال رکھو اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اذیت نہ دو جیسے لوگوں نے اس کو اذیت دی تھی۔ یہاں سے کون سی اذیت مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی گئی تھی؟ اذیت اس طرح قارون نے ایک عورت کو سکھلایا تھا کہ سونے کا تھال لے لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنے لگے نا اور یہ جب حکم بیان کرے تو نے کہنا ہے کہ اس نے میرے سے غلط حرکات کی ہیں، وہ تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کون سی عورت؟ عورت سامنے کھڑی تھی، اس نے کہا یہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو موسیٰ کلیم اللہ ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیے غلط حرکات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت کہا کہ میں تجھے اللہ کا نام دیتا ہوں، سیدھی سیدھی بتا یہ تجھے کس نے سکھایا، اتنی بہتان تراشی تو میرے اوپر کر رہے؟ تو اللہ نے اس کی زبان سے سچ کلوا دیا، اس نے کہا مجھے قارون نے کہا ہے کہ ایک تھال سونے کا لے لے تو موسیٰ کے خلاف ایسی ایسی بات کرنا، تو یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ اللہ نے کہا خبردار تم میرے پیغمبر کو اذیت نہیں پہنچانی، اب تم نے کوئی بات نہیں کرنی کہ اگر میرے پیغمبر نے اپنے متبنی کی بیوی کے ساتھ شادی کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، اب میرے پیغمبر کو کسی قسم کی تم نے اذیت نہیں دینی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا اور کہو تم کھری کھری باتیں، یصلح لکم اعمالکم صحیح کر دے گا تمہارے اعمال یعنی قبول کرے گا تمہارے اعمال، ویغفر لکم معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ جو اطاعت کرے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کے، فقد فاز فوزا عظیما تک کامیاب ہو گیا کامیابی بہت بڑی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات ایک آیت یہ سمجھنی ہے بس پھر انشاءاللہ، بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا پس انکار کر دیا، یحملنا کہ ہم اٹھوائیں اس کو، واشفقنا اور ڈر گئے منا اسے، وحملها الانسان اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا بے شک ہے انسان بڑا ظالم نادان۔ اب کون سی یہ امانت ہے جو اللہ نے آسمانوں پر پیش کی؟ کہتے ہیں یہ اکثر تو یہ گئے کہ یہ امانت قرآن والی تھی، اللہ نے آسمان کو قرآن دیا تو اس نے انکار کیا، پھر زمین آسمان کو کیا انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھاتے ہماری طاقت نہیں، زمین کو کہا تو زمین نے کہا اللہ میری طاقت نہیں، پہاڑوں کو اللہ نے کہا کہ تو اٹھا لے، کہتے میری طاقت نہیں، پھر اللہ نے دیا انسان کو، انسان نے کہا میں اٹھاتا ہوں، جب انسان نے اٹھا دیا تو اللہ نے کہا تو بڑا ظالم اور جہولا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے تو بڑا ظالم اور جہولا ہے، ایک جو کام نہیں کرتے تھے وہ ٹھیک ہے، جس نے کر لیا وہ جہولا ہے۔ اس لیے یہاں امانت ذرا سمجھیں، ایک آیت اس قسم کی گزر چکے میں سمجھا چکا تھا حوامی میں سبا کے اندر کہ یہ امانت کون سی امانت ہے؟ یہ امانتیں ہیں آسمان کو اپنے احکام سونپ دیے گئے تھے، زمین کو اپنے احکام سونپ دیے گئے تھے، پہاڑوں کو اپنے احکام سونپ دیے گئے تھے، آسمان کو سونپ دیا یہاں کھڑے رہنا ہے، تو نے کہیں گرنا ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ میں یہاں کھڑا رہوں، ملائکہ تیرے اوپر چلیں گے رہیں گے، ٹھیک ہے تو نے کہیں زمین کو احکام سونپ دیا جو کچھ تیرے اندر ہے تو نے محفوظ رکھنا ہے، جو کچھ تو دے اس کو واپس بھی کرنا ہے تو نے، ٹھیک ہے احکام سونپ دی، پہاڑوں کو احکام سونپ دیا اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے، تم نے ادھر ادھر نہیں ہلنے چلنے نہیں کرنا کوئی بھی،
یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے، بالکل یہ احکام ہے۔ اب انسان کو احکام دیے، احکام شریعت دے دی، قرآن دے دیا کہ یہ تیرا احکام ہے، تو نے یہ قابو رہنا ہے اس کے اوپر۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے اللہ، لیکن جب باری آئی نا عمل کی، اللہ نے پوچھا ہاں عثمان تو اپنے احکام کے اوپر پابند رہے گا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل میں پابند ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور تو زمین خیانت تو نہیں کرے گی؟ نہیں اللہ میں خیانت نہیں کروں گی۔ اب پہاڑ تو خیانت تو نہیں کرے گا؟ نہیں اللہ میں پابند ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ جب انسان کی باری ہے تو خیانت تو نہیں کرے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ جب لے لیا قرآن پھر ہٹ کے خیانت بھی کرنے لگ گیا، توحید لے بھی لی پھر ہٹ کے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرنے لگ گیا۔ یہ ہے اس کی خیانت، یہ بڑا ظالم جہولہ ہے۔ ہر چیز اپنے وعدے کی پابند ہے، لیکن یہ آدمی پابند اب سے پھر گیا ہے۔ اب دیکھو ذرا یہ معنی کرتے ہیں، انا عرضنا بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو، یہ زجر منافقین اور مشرکین کے اوپر۔ ہم نے پیش کیا امانت کو، امانت سے مراد ہر چیز کے مناسب احکام مراد ہیں۔ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، جب پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں پر، والارض و زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابینا پس انکار کیا اس نے، کس چیز کے انکار کیا؟ این یحملنا، یا مل سے منا خانہ، اس نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی امانت جو اٹھا چکا ہوں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ وَأَشْفَقْنَا، اور ڈر گئے وہ منہا، اس میں خیانت کرنے سے، احکاموں میں خیانت کرنے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور خیانت کر ڈالی اس میں انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، یا انسان سے مراد کافر ہے، اس نے خیانت کر ڈالی، اٹھا کے ضمانت پھر بھی خیانت کر ڈالی۔ اصل مطلب یہ ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، عذاب دے گا اللہ منافقین کو، والمنافقات اور منافقہ عورت کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو اور مشرکوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور متوجہ ہوگا اللہ علی المؤمنین مومنوں پر، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے بخشنے والا رحیم، بڑا ہی مہربان۔ چلو ماشاءاللہ۔